اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے جسم کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا ہے. اللہ نے اپنے رب ہونے کا، اپنی ربوبیت کا ہمارے جسم کو اللہ نے دلیل بنایا ہے. کیا انسان اپنے وجود پر، اپنے جسم کے ایک ایک عضو پر، اپنے جسم کے ایک ایک حصے پر اگر تم غور کرو تو تیرے جسم کا ہر عضو، تیرے جسم کا ہر پارٹ پرزا میری وحدانیت کا، میری توحید کا، میری قدرت کا اور میری ربوبیت کا پتہ دے گا کہ کوئی ایک ہی طاقت ہے، کوئی ایک ہی قوت ہے جس نے ہمارے جسم کے الگ الگ حصوں کو حسین انداز میں بنایا ہے. اسی بنا پر کہا گیا کہ انسان اللہ کی قدرت کا بہترین شاہکار ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو حسین ڈھانچے میں بنا کر انسانیت کا اشرف المخلوقات ہونے کا اللہ نے تمغہ بھی دیا ہے کہ انسان تو اشرف ہے، تو اجمل ہے، تو احسن ہے. تو اللہ نے ہمیں آپ کو ایک تمغہ یعنی ایوارڈ دے دیا کہ میری کائنات میں سب سے حسین تم ہو. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دیا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ اے میرے بندے ذرا اپنے آپ میں، اپنے جسم کی بناوٹ میں، میری تخلیق میں، اپنے جسم کے اعضاء میں ذرا تم غور کرو. کیوں غور نہیں کرتے؟ اگر تم اپنے آپ میں ہی غور کرو گے، اپنے وجود پر، اپنی آنکھ کی بناوٹ پر، اپنی زبان کی ساخت پر، اپنے فنگر پر، اپنے قدم پہ اگر غور کرو گے تو خود تجھے پتا چلے گا کہ کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا خالق ہے، مالک ہے، جس نے بڑی حسین انداز میں اسے بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جسم اور وجود دیا ہے، خود اس جسم اور اس وجود پر اللہ نے غور و فکر کرنے کا ہمیں تلقین کی ہے. ہمارے جسم میں ایک اہم حصہ، سب سے اہم حصہ اللہ نے زبان کو بنایا ہے. اے انسان ذرا میری بنائی ہوئی زبان پر غور کر لو تو خود تجھے میری ربوبیت کا اور میری قدرت کا پتہ چلے گا کہ میں نے زبان کو کس کرشمہ سازی کے ساتھ اور کس اچھے انداز میں ہم نے زبان کو بنایا ہے. خود تجھے پتہ چلے گا. ذرا تم ایک نرم و نازک زبان کو دیکھو کہ وہ دانتوں کے درمیان ہے، اور دانت گویا ایک مکسچر مشین کی طرح ہے جو چیزوں کو چباتا ہے، مگر اس کے ساتھ زبان ہے جو اسی مکسر مشین میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بچائے رکھتی ہے. یا اللہ کی قدرت کو دیکھو کہ تم صبح و شام، رات و دن تم زبان چلاتے ہو، دانت سے بہت سی چیزوں کو تم چباتے ہو، مگر تیری زبان تیرے 32 دانتوں کے درمیان نہیں آتی. یہ کون ہے جس نے اس حسین انداز میں
زبان کو بنا دیا اور دانتوں کے درمیان اس نے فٹ کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت پہ ذرا غور کرو کہ کس نے اس طرح سے تمہاری زبان کو بنایا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ذرا زبان کو دیکھو کہ اگر تمہاری زبان خشک رہتی، تیری زبان سوکھی رہتی، تو سوکھی چیزیں اٹپٹاتی ہیں، لٹپٹاتی ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری زبان کبھی لٹپٹاتی اور دانتوں کے درمیان آ جاتی۔ تو ہم نے اس زبان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، اس زبان کو تر اور تازہ رکھنے کے لیے ہم نے میٹھے چشمے اس پر جاری کر دیے ہیں، جو بغیر کسی محنت کے تمہاری زبان کے اوپر میٹھا میٹھا تھوک آتا رہتا ہے۔ وہ ایسا تھوک ہے جب تک اندر ہے تمہاری زبان پر تمہیں بھی اس سے گھن نہیں ہوتا، تجھے نفرت نہیں ہوتی۔ وہ تھوک ہے جو تمہاری زبان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جب تم کوئی غذا اور کوئی لقمہ، میرا ہی دیا ہوا لقمہ تم اپنی زبان پہ رکھتے ہو، تو وہی میٹھا میٹھا چشمہ تمہاری لقمے کو ذرا تر کر دیتا ہے، جس سے اس کا نیچے نگل جانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ وہ میٹھا چشمہ تمہارے لقمے کے انرجی کو بڑھا دیتا ہے، اس کے ہاضمے کو بڑھا دیتا ہے۔ آخر غور کرو وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی قوت ہے جس نے زبان پر ایک میٹھے چشمے جاری کر کے اتنا سارا اس نے انتظام کر دیا۔ اب بتاؤ تیرا لقمہ اگر خشک رہتا، تمہارے لقمے کی خشکی کی بنا پر تمہارے حلق میں نہ معلوم کب کب خراش آ جاتا، زخم لگ جاتا، کبھی اٹک جاتا، مگر اللہ نے بن مانگے، بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی چارج کے، اللہ نے تمہارے لقمے کو نیچے اتارنے کا یہ بہترین انتظام کیا ہے۔ اسی کے ساتھ میرے بندے ذرا غور کرو میری اس قدرت پر، میری زبان کی اس قدرت پہ ذرا غور کرو اور میری قدرت کے سامنے جھک جاؤ اور میری باتوں کے ماننے والے بن جاؤ کہ ہم نے تمہاری زبان کو کس حسین انداز میں بنایا ہے کہ اسی زبان سے ایک ہی وقت میں تم میٹھے ذائقے کا بھی اندازہ لگا لیتے ہو اور چند سیکنڈ میں تم کھٹی چیزوں کا اندازہ لگا لیتے ہو اور چند سیکنڈ میں اسی زبان سے تم پھیکی چیزوں کا بھی اندازہ لگا لیتے ہو۔ یہ ہے جس نے ایک ایک سیکنڈ کے اندر ایک ایسی طاقت زبان میں چھپائی ہے کہ میٹھے کا ذائقہ بھی اسی وقت، تیکھے کا ذائقہ بھی اسی وقت، پھیکے کا ذائقہ بھی اسی وقت، خراب چیزوں کا ذائقہ بھی اسی وقت۔ بعض زبان کے ماہرین نے یہاں پر کہا ہے اور اللہ کی قدرت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں کہ اللہ نے زبان میں وہ طاقت، وہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہر انسان کی زبان الگ الگ 3000 ٹیسٹ کا اندازہ لگا سکتی ہے، 3000 الگ الگ ٹیسٹ کا اندازہ لگا سکتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ کی ایک اور قدرت کا اندازہ لگائیے کہ اسی زبان سے ایک سیکنڈ میں انسان عربی بول لیتا ہے، سورہ فاتحہ عربی میں پڑھ لیتا ہے، اسی زبان سے انسان ایک سیکنڈ میں اردو، گجراتی، مراٹھی جو زبان چاہے بولنے لگتا ہے۔ نہ اسے کسی اینگل کو بدلنا پڑتا ہے، نہ کسی لنک کو بدلنا پڑتا ہے، نہ کسی چینل کو بدلنا پڑتا ہے، نہ کوئی وائرنگ بدلنی پڑتی ہے۔ ایک ایک سیکنڈ کے ارادے سے اس کی زبان، اس کی لینگویج بدلتی رہتی ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو قرآن میں بار بار کہتا ہے میرے بندے ذرا غور کرو تمہاری زبان کی اس طاقت کو کس نے پیدا کیا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو جو نعمتیں دی ہیں اور جو اللہ نے بناوٹ کی ہے اس پہ اللہ نے غور اور فکر کرنے کی اللہ نے ہمیں آپ کو دعوت دی ہے۔ جس اللہ نے ہمیں اور آپ کی یہ زبان دی، جس زبان کی مختصر سی ہم نے اللہ کی قدرت کو بیان کیا، اسی زبان کے بارے میں اللہ نے ایک اور بات کہی ہے، اے میرے بندے ہم نے ساری نعمتیں تجھے دی ہیں اور تیرے بنانے کا مقصد دنیا میں عمل ہے، عبادت ہے۔ اب تم اگر چاہتے ہو کہ تیری عبادت، تیرا عمل میری شان کے مطابق ہو جائے، میری قدرت کے مطابق ہو جائے، میری بارگاہ میں قبولیت کے مطابق ہو جائے،
تو اگرچہ تمہارے عمل تمہاری عبادت میں تجھے کچھ کمی کوتاہی نظر آئے اور تیرا دل میری عظمت کے سامنے کہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری عظمت کے مطابق ایسی عبادت نہیں کر سکا، اگر تیرا دل میری عظمت کے سامنے اعتراف کرتا ہے، تیرا دل کہتا ہے شان خدا کے مطابق میرا عمل نہیں ہے، تو سنو تیری یہ زبان ایسی زبان ہے کہ اگر تم نے اس زبان کو دنیا میں رہتے ہوئے، انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے اگر تم اپنی زبان کو صحیح استعمال کرو گے، اگر اپنی زبان کو تم صحیح استعمال کرو گے، تیری زبان سے کبھی کوئی غلط باتیں، تیری زبان سے کبھی دل آزاری کی باتیں، تیری زبان سے کبھی غیبت و چغلی، تیری زبان سے کبھی کسی کے شکوے شکایتیں، تیری زبان سے کسی کے بارے میں ٹونٹ وغیرہ، اگر تیری زبان صحیح چلتی رہی، تم نے اپنی زبان کو درست کر لیا، تو میرے بندے میں گارنٹی لیتا ہوں کہ تم نے اس زبان کو درست کیا تو میں تیرے ہر عمل کو درست کر دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اپنی زبان سے صحیح بات کہو، حقیقت کے مطابق بات کہو، بالکل سچ بات کہو، حقیقت کے خلاف نہ کہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، تہمت نہ ہو، الزام نہ ہو، دل خراشی نہ ہو، دل آزاری نہ ہو، کسی کے شکوہ شکایتیں نہ ہو، عیب گوئی نہ ہو۔ یہ تمام تر زبان کی جو خرابی ہیں ان خرابی سے بچو اور اپنی زبان سے صحیح بات کہو، تو تمہاری اسی زبان کی درستگی پر میں تجھے ایک نعمت دوں گا، یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے عمل کی اصلاح کر دوں گا۔ اللہ کریں گے اصلاح، ہم تو کہتے ہیں میرے مولا ہم آپ کی شان کے مطابق کچھ نہ کر پائے، کوئی عمل تیری شان کے مطابق نہیں ہے۔ پروردگار نے کہا بندہ ٹھیک ہے تیرا عمل میری شان کے مطابق نہیں ہے، مگر میں اپنی شان کے مطابق بنا لوں گا۔ وہ کیسے؟ قولوا قولا سدیدا، اپنی زبان کو ذرا صحیح رکھو، یصلح لکم اعمالکم۔ چلو یہاں تو ایک ہی تھا کہ تمہارے عمل کو صحیح کر دوں گا، اور تم اپنے دل میں سوچتے ہو کہ اللہ عمل تو ہمارا کچھ ہوا نہیں، عمل تو آپ کی شان کے مطابق ہوا نہیں، الٹے ہم سے کچھ غلطی بھی ہو گئی، ہم سے گناہ بھی ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا تمہاری زبان کی درستگی، زبان کی عمدگی، زبان کی اچھائی، زبان کی حفاظت، نتیجہ تمہارے عمل کو اپنی شان کے مطابق، اور دوسرا یغفر لکم ذنوبکم، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اندازہ لگائیں ایک چھوٹی سی زبان جس کا استعمال ہم اور آپ کس انداز سے کرتے ہیں، یہ ہمارے اعمال کے درستگی کا، شان خدا کے مطابق ہونے کا ذریعہ ہماری زبان، ہمارے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ زبان۔ یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر حصے میں، حتیٰ کہ زبان کے بارے میں بھی جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، بڑی کامیابی سے ہم اس کو نوازیں گے۔ گویا انسان کی زبان کی درستگی پر انسان کے اعمال کی عمدگی ہے، اللہ کی طرف سے گناہوں کی مغفرت ہے، اور اطاعت کی بنیاد پر بڑی کامیابی ہے۔ اس سے سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہماری زبان جو ہے وہ کس قدر ہمارے لیے اہم اور بہتر ہے۔ مگر اسی زبان سے دیکھیں آپ، انسان اسی زبان سے اگر کلمہ پڑھا تو جہنم کی بجائے جنت کا مستحق بنا، اسی زبان سے انسان اگر استغفار کیا تو گناہوں کی سزا کی بجائے خدا کی رحمت کا حقدار بنا، اسی زبان سے انسان صبح و شام اگر سورہ حشر کی 3 آیتوں کو پڑھا تو 70,000 فرشتوں کی دعائے رحمت کا مستحق بنا، اسی زبان سے انسان نے درود پاک پڑھنا شروع کیا تو وہی انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا حقدار بنا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہمیں زبان دی ہے، اس زبان کا صحیح استعمال یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ میرے ساتھیو، رمضان کے مبارک مہینے میں جس اللہ نے اس زبان کو حلال روزی سے اور حلال پینے سے اللہ نے جس زبان کو 12 گھنٹے صبح سے شام تک اللہ نے بچایا، وہی اللہ ہمیں تربیت دیتا ہے۔ میرے بندے اپنی زبان
زبان کو ہمیشہ دل آزاری سے، دلوں کے دکھانے سے اور کسی کی بات کہنے سے اپنے آپ کی ہمیشہ حفاظت کرنا. یہی چھوٹی سی زبان تجھے ہمیشہ کے جہنم سے بچا کر، میری ہمیشہ کی ناراضگی سے بچا کر، میرے ہمیشہ کے غیظ و غضب سے بچا کر، میرے ہمیشہ کے جلال سے بچا کر تجھے یہی چھوٹی سی زبان نجات دلا سکتی ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ تم نے کسی موقع پر اگر زبان کا غلط استعمال کیا تو یہی تیری مصیبت کا ذریعہ بن سکتی ہے. تاریخ اسلام میں ایک بات لکھی ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یزید ابن عبد الملک خلیفہ بنا. جوانی تھی اور اس کی شریک حیات بھی، بیوی بھی جوان تھی. تو ایک موقع پر اس کی بیوی نے بڑے ناز کے انداز میں اپنے دربار میں آنے والی عورتوں اور دربار میں آنے والے غریبوں، بیواؤں، مسکینوں اور حاجت مندوں کے سامنے بڑے بڑے بول بول دیے. کیا طریقہ ہے؟ کل کے دن میرے ہاں کوئی نہیں آ سکتا، میرا بھی تو کوئی ٹائم ہونا چاہیے. ایک بڑے بول اس نے پبلک کے سامنے، اس کی عورت نے ایک بڑے بول اپنی زبان سے اس نے بول دیا. شوہر اس کی بات میں آ گیا. اس نے اعلان کر دیا کہ اگرچہ میں بادشاہ ہوں، کل کی صبح سے لے کر شام تک میرے دربار میں نہ کوئی یتیم آئے، نہ کوئی مسکین آئے، نہ کوئی بیوہ آئے، نہ کوئی محتاج آئے. یہاں تک اعلان کر دینا کوئی غلط نہیں تھا، لیکن بات کرنے کا جو ٹون تھا، بات کرنے کا جو ٹون تھا، انداز تھا، وہ ٹون انداز احسان جتانے کا تھا. غریبوں پر، مسکینوں پر، دوسروں پر ایک احسان جتانے کا تھا اور اپنی بڑائی کا تھا. ایک زبان کی بات تھی، اللہ رب العزت کی یہ بات پسند نہیں آئی. پروردگار جب پکڑ کرتے ہیں تو اللہ کی پکڑ کس انداز میں آتی ہے انسان کبھی کبھی سمجھ نہیں پاتا. چنانچہ بیوی نے کہا کہ چلو آج ذرا ہم خوشی کا دن گزارتے ہیں اور کوئی آنے نہ پائے. چنانچہ اچھے اچھے فروٹ منگائے گئے. انگور شوہر نے لیا اور اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کے منہ میں اس نے انگور ڈالا. جیسے ڈالا اللہ کی پکڑ، وہ انگور کا دانہ کھانے کی جو نلی ہے، اس کھانے کی نلی کے بجائے جو سانس کی نلی ہے اس میں جا کر انگور کا دانہ اٹک گیا. وہ کون ہے جو ہمارے ہر کھانے کو ہم غفلتوں سے کھائیں، نافرمانی سے کھائیں، ماں باپ کا دل دکھا کے کھائیں؟ وہ کون ہے جو ہمارے ہر لقمے کو کھانے کی نالی سے ہی اندر پہنچاتا ہے؟ اور جو ہمارے سانس کی نالی سے کون جو بچاتا ہے؟ وہی پاک پروردگار. ہم جب کھاتے ہیں اور ماں باپ کا دل دکھا کے کھاتے ہیں یا گناہ کر کے کھاتے ہیں، اس وقت خدا کی آیت ہم سے کہتی ہے افلا وفی انفسکم افلا تبصرون. یہ ہماری وہ آیت کہتی ہے. تو اس نے اپنے بیوی کے منہ میں رکھا، اللہ کی پکڑ، وہ اٹک گیا. ہزار کوشش کی گئی، بڑے بڑے اطباء حکیم آئے، مگر وہ اٹکا ہوا دانہ نہ اوپر کو آیا نہ نیچے کو آیا. 3 دنوں تک وہی عورت جو آج کی صبح بڑے ناز و نخرے میں بڑے بڑے بول رہی تھی، اب وہی 3 دن تک مچھلیوں کی طرح تڑپتی رہی اور تڑپ کر اس کی جان چلی گئی. جو بھیانک منظر اس کی موت کا گھر میں بنا، اس کا شوہر یزید ابن عبد الملک، اس کا شوہر بھی اس بھیانک منظر کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکا اور 1 ہفتے کے بعد اس کی بھی موت آ گئی. یہ کس بنیاد پر لکھا ہے مورخ نے کہ بڑے بول اور کسی اور کے سامنے اپنی بڑائی کا جتانا زبان سے، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. اس لیے میرے ساتھیوں، جس اللہ نے ہمیں رمضان کو مبارک مہینہ دیا ہے، عبادت و اطاعت کا موقع اللہ نے دیا ہے، ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ چاہے ذاکر ہوں، چاہے ساجد ہوں، چاہے صائم ہوں، چاہے حاجی ہوں، کوئی بھی ہو، اتنا ارادہ ضرور کر لینا ہے کہ اس چھوٹی سی زبان کو بچا کے رکھنا ہے اور اپنی زبان سے کوئی ایسی بات ہمیں نہیں کہنی ہے. اسی بنیاد پر بعض حکما نے لکھا ہے کہ زبان کو کم استعمال کرنا، سماج میں رہتے ہوئے، معاشرے میں رہتے ہوئے، اپنے رفقائے کار کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی زبان کو خاموش رکھنا
کہتے ہیں 7,000 اس کے فائدے ہیں، 7,000 فائدے ہیں۔ اور پھر لکھا کہ وہ 7,000 فائدے کو مختصر انداز میں اگر آپ کہنا چاہیں تو کہتے ہیں 7 لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ زبان کی خاموشی، کم سے کم زبان کا استعمال کرنا، یہ بلا مشقت عبادت ہے، بلا مشقت عبادت ہے، بلا زیور انسان کی زینت ہے، بلا سلطنت انسان کے لیے ہیبت ہے، بلا دیوار بہت سی مصیبتوں سے بچنے کا قلعہ ہے، فرشتوں کی راحت کا ذریعہ ہے، کسی سے معذرت کی نوبت نہیں آتی، اپنے عیب پر پردہ پوشی کا ذریعہ ہے۔ یہ 7 خوبیاں بیان کی ہیں اور لکھا ہے کہ 7,000 فائدے ہیں زبان کی خاموشی کے۔ اور امام غزالی نے لکھا کہ زبان کے زیادہ استعمال کرنے پر 20 طرح کی آفتیں آ سکتی ہیں، زبان کے زیادہ استعمال کرنے پر 20 طرح کی آفتیں مصیبتیں آتی ہیں۔ تو خاموشی پر 7,000 فائدے، اور کثیر الکلام، زیادہ بات کرنا، بلا وجہ بات کرنا، اس پر انسان کے لیے 20 طرح کی آفتیں آتی ہیں۔ تو اللہ کی اس چھوٹی سی قدرت کو ہم اس طرح استعمال کریں کہ ہمارے اعمال شان خداوندی کے مطابق ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی زبان کا غلط استعمال ہمارے واسطے آفت و مصیبت کا ذریعہ بن جائیں۔ ہمارے بڑوں نے اگر زبان کی کبھی غلط استعمال کیا تو پھر دیکھیے کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کسی بات پر جلال میں آ گئے تو حضرت بلال حبشی کو کہہ دیا، یا ابن السودا، یا ابن السودا۔ آج ہم اپنے قبیلوں کے اعتبار سے دوسروں کو تانا دیتے ہیں، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو اپنی زبان سے تانا دے دیتا ہے، ارے فلاں تو فلاں قبیلے سے ہے، فلاں تو فلاں ہے، یہ زبان سے ہم ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کی زبان سے نکل گیا، یا ابن السودا، او کالی کلوٹی کے بیٹے۔ حضرت بلال کالے تھے نا، بس حضرت بلال کا دل ذرا چھوٹا ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ذر، اے ابو ذر، میں سمجھتا تھا کہ ایمان لانے کے بعد تیرے اندر سے جاہلیت کی بو ختم ہو گئی ہے، آج پتا چلا کہ تیرے اندر جاہلیت کا حصہ پایا جاتا ہے، اور جاہلیت کی کوئی چیز اللہ نبی کو پسند نہیں۔ سننا تھا، احساس ہو گیا حضرت ابو ذر کو کہ میں نے کسی کا دل دکھایا، خدا کے ہاں حساب دینا پڑے گا۔ ابو ذر غفاری لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد کہا، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا، مسجد نبوی کے دروازے سے میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک کہ بلال حبشی میرے سر پر اپنا قدم مسل کر اندر نہیں جائیں گے، تب تک میں یہاں سے اٹھنے والا نہیں ہوں۔ یہ میری سزا ہے کہ میں نے اپنی زبان سے اگر کوئی غلط جملہ کہہ دیا تو جس کے بارے میں کہا جب تک وہ معاف نہیں کریں گے معاف نہیں ہوگا، اور ان کی معافی میری نظر میں یہ ہے کہ میرے چہرے کو مسل دے اپنے پاؤں سے۔ وہ لوگوں نے بہت سمجھایا، بلال حبشی نے کہا کہ نہیں، میں تو اٹھنے والا نہیں ہوں، بلال جب تک میرے چہرے پر قدم رکھ کے نہیں جائیں گے۔ لوگوں نے حضرت بلال سے کہا، یہ ابو ذر کا خوف ہے، اب تو آپ کو ایسا کرنا ہی پڑے گا۔ چنانچہ حضرت بلال اپنا ہلکا سا پاؤں رکھ کے اندر کو گزرے۔ یہ خوف الہی کی کیا عجیب سی مثال ہے۔ ان حضرات کی نگاہ میں چاہے دنیا میں کبھی کبھی کوتاہی ہو گئی تو آخرت ان کے پیشے نظر ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ سے ایک مرتبہ کہہ دیا، او یہودیہ کی بیٹی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، سنیے، دل میں بیٹھا لیجئے، ہم دنیا میں چاہیں جیسے رہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اے میرے بندے تم جیسے بھی رہو، تم جو بولو گے، جو زبان کہو گے،
سب کا سب فرشتہ اسے نوٹ کر رہا ہے۔ لہذا ہم کسی بھی جگہ پر ہوں، کسی بھی کام میں ہوں، دین کے کام سے جڑے ہوں، دنیا کے کام سے جڑے ہوں، کسی بھی لائن سے جڑے ہوئے ہوں، یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ میرے کندھے پر کوئی نہ کوئی بیٹھا ضرور ہے جو ہمارے آنکھوں کی چوری کو بھی دیکھ رہا ہے اور ہماری زبان کے ٹون کو بھی سمجھ رہا ہے کہ ہم کس ٹون میں کس سے کون سی بات کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا عائشہ تم نے اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کے پانی کا مزہ، اس کا ذائقہ بدل جائے گا۔ اتنا خطرناک جملہ ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اللہ کے فرمان پر اگر صبح سے شام تک 30 دنوں تک روزہ رکھتے ہو، بھوکے پیاسے رہتے ہو، روزانہ 5 وقت خدا کے سامنے پیشانی جھکاتے ہو، تو کیا یہ بعید اور مشکل ہمارے لیے کہ ہم اپنی زبان کی تھوڑی سی درستگی، اور کتنا آسان اللہ نے بنایا کہ ہم اپنی زبان کو جب چاہیں روکنا چاہیں اس زبان کو ہم روک سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہماری زبان نہ ہماری بیوی کے سامنے، نہ بھائی کے سامنے، نہ رشتہ دار کے سامنے، نہ کسی اور کے سامنے ایسا نہ ہو کہ ظاہر حلیہ میں تو ہم دیندار ہیں اور ذاکر ہیں، مراقب ہیں، سب کچھ ہیں، اور دل آزاری میں لگے ہوئے ہیں۔ اس بنیاد پر تھوڑا صبر بھی ہو، تحمل بھی ہو، اور اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا بڑا فائدہ کہ ہمارا ہر عمل شان خدا کے مطابق ہو جائے گا اور قرب خدا کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ زبان کی حفاظت استعمال فرمائے۔ اس طرح بیٹھیں جیسے ہم نمازیں بیٹھتے ہیں، ذرا اپنی زبان پر ایک نگاہ ڈالیں کہ اس اللہ نے ہماری زبان کو کتنا کیسا بنایا۔ اگر وہ چاہتا پروردگار کہ ہمارے زبان کے غلط استعمال پر صرف اتنا کر دیتا کہ زبان ہماری سوکھ جاتی اور میٹھا چشمہ جو تھوک کا ہے اس چشمے کو اللہ تعالیٰ، اس سوتے کو اللہ تعالیٰ سکھا دیتا، تو ہم اپنی پوری دولت ڈاکٹر کے پاس لٹا دیتے اور کہتے ڈاکٹر میری زبان خشک ہو گئی ہے، سوکھ گئی ہے، ساری دولت ہم خرچ کر دیتے۔ مگر پروردگار نے کہا میرے بندے تم گنہگار سے ہی، اگر تمہارے زبان کا پانی خشک ہو گیا ہے، ہم خشک نہیں کرتے، اگر خشک کریں گے تو تڑپ تڑپ کے جان دے دے گا۔ اللہ کا کرم دیکھو، اللہ کی رحمت دیکھیے کہ گناہ زبان سے، اور زبان کو بھی اللہ نے تر و تازہ ہمیشہ رکھا۔ اس لیے آج اپنے اللہ سے ہم عہد کریں، ارادہ کریں میرے مولا اس زبان کو ہم صحیح استعمال کریں گے۔ کل قیامت کے میدان میں ابن جوزی نے روایت نقل کی ہے، متکلم فی ہے، کہ ایک بندہ، ایک جوان پہنچے گا خدا کی بارگاہ میں اور کہے گا میرے مولا مجھے جو نام عمل ملا ہے یہ میرا نام عمل نہیں ہے۔ پروردگار کہے گا میرے بندے کیوں؟ بندہ کہے گا اللہ ہم نے تو روزے بھی رکھے ہیں، ہم نے تو زکوٰۃ بھی دی ہے، ہم نے تو اعتکاف بھی کیا ہے، ہم نے تو ذکر بھی کیا ہے، ہم نے تو تلاوت بھی کی ہے، اعتکاف بھی کیا ہے، بہت ساری نیکیاں ہم نے کی ہیں، اللہ اس نام عمل میں ہماری نیکیاں موجود نہیں ہے، یہ میرا دفتر نہیں ہے۔ پروردگار کہے گا بندہ فرشتہ غلط نہیں کرتا، یہاں کچھ غلط نہیں ہوتا۔ پھر بندہ ضد کرے گا مولا میرا ہوتا تو میری ساری نیکیاں اس میں لکھی ہوتی۔ پروردگار کہے گا بندہ تو اپنی بات میں سچا، مگر سنو تم نے جو زبان سے فلاں فلاں کی غیبت کی، تم نے فلاں فلاں کی دل آزاری کی، تمہاری ساری نیکیاں اس بندے کو دے دی گئی، اب تمہارے نام عمل میں کچھ بچا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیسی حسرت ہوگی۔ انسان سوچے گا میں زمین پھٹے اور زمین میں گڑ جاؤں کیونکہ مجھ سے بڑھ کر بد نصیب کون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بد نصیبی سے بچنے کے لیے اور اپنی حسرت سے بچنے کے لیے اور خون کے آنسو سے رونے سے بچنے کے لیے اللہ نے آج ہمیں موقع دیا ہے۔ لہٰذا اپنی زبان کی غلطی سے ہم توبہ کریں اور پکا ارادہ کریں، دعاؤں میں مانگے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ زبان کی درستگی عطا فرمانا۔ سوچئے حضرت بکر صدیق اپنی زبان کو پکڑ پکڑ کے کھینچتے تھے، جن کا لقب صدیق ہے،
ان سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں، پھر بھی زبان پکڑ پکڑ کے کھینچتے۔ کسی نے کہا صدیق کیا بات ہے؟ کہا اسی زبان نے ہمیں تباہی اور ہلاکت میں ڈالا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے ذرا، جب ہجرت کرتے ہوئے جا رہے تھے اور کسی آنے والے مسافر نے پوچھ لیا مماک، اے ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون؟ اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ جھوٹ نہیں کہا، بڑے اچھے انداز میں کہا ہوا یہدینی السبیل، یہ اللہ کے بندے ہیں جو ہمیں راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ، زبان کی ایسی حفاظت، پروردگار ہمیں زبان کی حفاظت عطا فرمائے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ ایک وقت تو آئے گا کہ ہماری زبان بند ہو جائے گی۔ آج اگر کوئی ہمیں غسل دے، ہم کہتے ہیں پانی ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے، مگر جس دن زبان بیٹھ جائے گی، کوئی گرم گرم پانی ہی بدن پہ ڈالے گا تو زبان میں کہنے کی سکت نہیں ہوگی۔ فرشتہ کہے گا اچھا آج تھوڑا گرم پانی ہے، بولنے کی سکت نہیں ہے۔ اور جب سکت تھی تو ماں کے باپ کے سامنے کس آواز سے بولتے تھے، بھائیوں کے سامنے کس آواز سے بولتے تھے، دوستوں پر کیا ٹونٹ کرتے تھے۔ اب بتاؤ تیری سزا کیا ہے؟ تیری زبان چپکی اور بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، اس وقت کی حسرت ہماری کیا ہوگی؟ مگر وہ حسرت کام نہیں آئے گی، نہ آنسو کام آئیں گے۔ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ وہ رہی روایت کو یاد رکھیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھلایا گیا کہ ایک شخص کی زبان قینچی سے کاٹی جا رہی ہے۔ کس کی زبان کاٹی جا رہی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اگر یہ حدیث یاد رکھیں کہ زبان کاٹی جا رہی ہے تو پھر عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو، اس حدیث کو یاد رکھے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی زبان کاٹی جائے گی، تو اب زبان کی ناشکری بھی عورتوں سے بند ہو جائے اور مردوں کی دل آزاری کی آواز بھی بند ہو جائے۔ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ۔ مجھ گنہگار کو، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے، کچھ ایسے بندے ہوں گے، کچھ ایسی اللہ کی بندیاں ہوں گی جو جہنم میں ہیں، ان کی زبان لٹک لٹک کر سینے تک آ جائے گی۔ اللہ، دیکھنے والے کہیں گے تجھے یہ سزا کیوں ملی؟ کیوں ملی؟ تو دنیا میں اچھا تھا۔ کہا جائے گا میری اچھائی تیری نظر میں، مگر میری ایک برائی خدا کی نظر میں کہ میری زبان غلط چلتی تھی، آج سزا دی گئی۔ زبان موٹی ہے اور سینے تک لٹکی ہے اور اس کے اوپر گاد لگ رہے ہیں جس کو انسان پیاس بجھانے کے لیے چاپ رہا ہے۔ اللہ، اس بھیانک سزا اور عذاب کو کون برداشت کر پائے گا؟ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ۔ مجھ گنہگار کو، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ ہاتھ اٹھائیے، مانگ لیجئے
کہہ دیجیے اللہ سے، اللہ یہاں تو ہم نے ایک زبان کی بات سنی، مگر ہمارے دل کا آج اقرار ہے کہ اللہ ہمارا انگ انگ گناہگار ہے، جسم کا ایک ایک حصہ گناہگار ہے۔ مولا ہم کس کس انگ کے گناہوں کو گنائیں؟ اللہ تو نے کہا میرا بندہ آجا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اگر تیرا ہر حصہ گناہگار ہے، میں اس سے بڑا رحمکار ہوں، میں رحم کرنے کو تیار ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، بڑے پاپی ہیں، لمحہ لمحہ تیری نعمتوں سے فائدہ اٹھا اللہ، اگر ایک نعمت کا فائدہ بند ہو جائے تو اللہ ہم تڑپ تڑپ کر جان دے دیں، ڈاکٹر کے ہمارے مارے پھرنے لگیں، پیسہ نہ ہو تو قرضہ لے کے علاج کی فکریں کریں، مگر میرے مولا کبھی اس کی فکر نہیں آئی کہ یہ زبان فرشتوں کی نگاہ میں مریض بن چکی ہے۔ اے اللہ ہماری یہ زبان فرشتوں کی نظر میں بیمار ہو چکی ہے، ہماری یہ زبان اے اللہ تیری نظر میں بیمار ہو چکی ہے، کبھی اس کی فکر نہیں آتی۔ مولا آج ہمیں فکر زبان کی حفاظت عطا فرما دے، زبان کی حفاظت عطا فرما، اے اللہ زبان کو صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس زبان سے کبھی کفر کا جملہ نہ نکلے۔ مولا ہم نے سنا تو ناراض ہو جاتا ہے، تو ناراض ہو جاتا ہے، تو موت کے وقت ہر انسان چاہتا ہے میری زبان سے کلمہ نکل جائے، بوڑھے ماں باپ چاہتے ہیں میرے جوان بیٹے کے منہ سے کلمہ نکل جائے، مگر میرے مولا جب تو ناراض ہوتا ہے تو کا دیتا ہے، مجھے پسند نہیں ہے اس کی زبان سے کلمہ۔ اللہ ایسی موت سے حفاظت فرمانا، اے اللہ جب ہمارا آخری وقت آ جائے ہماری زبان سے کلمہ نکل رہا ہو، تیری تسبیح نکل رہی ہو، تیرا نام نکل رہا ہو، میرے دل میں تیری یاد سما رہی ہو، تیری جنتوں کا نظارہ ہو رہا ہو، تیری رضا کے پروانے مل رہے ہوں، پروردگار آج تجھ سے انگ انگ کی حفاظت کی دعا مانگتے ہیں، اس عضو کی حفاظت کے لیے تجھ سے توفیق مانگتے ہیں۔ اللہ ہمارے ہر عضو کی حفاظت فرما، زبان کی حفاظت فرما، آج ہمارے دل میں بیٹھا دیجئے اللہ، جس طرح آپ نے اپنے گھر میں ہمیں بیٹھا دیا، اللہ اپنے گھر کے مسلح سے ہمیں لگا دیا، اللہ آج ہمارے دلوں میں بیٹھا دیجئے کہ انشاءاللہ ظاہر کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو ضرور بچائیں گے، جہاں تک ہو سکے زبان کی حفاظت سے، آنکھوں کی حفاظت سے اللہ ہم اپنی حفاظت کریں گے۔ مولا انہی وجہ سے کتنے ایسے لوگ جو اخیر میں ایمان سے محروم ہو گئے، بے کلمے ان کی موت آ گئی، اے اللہ میں موت آ گئی، ماں نے تو کلمہ پڑھا کر دودھ پلایا تھا، مگر لوگوں نے جب کفن پہنایا تو پتا چلا کہ اس کا ایمان محفوظ نہیں رہا۔ اللہ ایسی موت سے حفاظت فرمائی، میرے مولا ہم تمام کو ظاہری باطنی حفاظت عطا فرما دیجئے، اور ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما، ہمارے عزائم ہمارے ارادے کو مضبوط فرما دیجئے کہ آج سے ہماری زبان سے کبھی کسی بڑے چھوٹے کی دل آزاری نہیں ہوگی، بڑے ماں باپ کے سامنے کبھی اونچی آواز نہیں ہوگی۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا إله إلا الله